الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کے 25 آیتیں ہو گئی یا 26 آیت۔ ابراہیم خلیل اللہ جب حرم میں آتے ہیں اور وہاں اپنے بچوں کا مسکن حرم کو ٹھہراتے ہیں تو اللہ کریم وہ واقعہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا صحیح مقام بتایا اور اس کو وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا تو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ حکم تھا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا ذرہ برابر بھی۔ وطاہر، وہاں دوسرے پارے میں ہم نے وہاں حکم دونوں کو بیٹے اور باپ کو تھا ان طاہرا، کہ تم دونوں صاف رکھو، یہاں طاہر پاک رکھ، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور وہاں پہ ٹھہرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی جو حرم شریف میں عبادتیں ہوتی ہیں، طوافیں ہوتی ہیں اور وہاں لوگ کافی دیر تک ٹھہرتے رہتے ہیں، ذکر تلاوت کافی تو اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے حرم کو صاف رکھے۔ تو مسجدوں کی صفائی جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ اس پہ ایک واقعات سناتا ہوں آپ کو۔ اچھا، کعبہ معظمہ کی عمارت پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اس وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام بتانے کے لیے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا جہاں پہلے مکہ معظمہ کی عمارت موجود تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا، اور جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر فرمائی۔ پھر یہ حکم کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے شرک سے، بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے، نجاست ظاہری ہو باطنی ہو، سب سے صاف رکھیں۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام ایک آن کے لیے بھی شرک نہیں کرتے، انہیں اللہ بڑا عقل، کیونکہ شرک انتہائی نادان لوگ کرتے ہیں، اور انبیاء اللہ کے مخلوق انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تعلیم امت اور دوسرے لوگوں کے لیے تعلیم ہوتی ہے کہ دیکھ جب اپنے پیاروں کو یہ حکم ہے تو ہم کون ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم مشرک بات پر جنہوں نے خانہ کعبہ میں 365 بت بچھائے، اٹھتے بیٹھتے وہ یہ کہتے ہم ابراہیمی۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ بتوں کو توڑ، وہ بتوں شکانے اور تم بتوں کو آباد کرنے والے، کیسے یہ بات ہو سکتی؟ اس کو دی اللہ کا حکم ہے، اور انبیاء اللہ کے حکم میں بجاوری کے لیے وہ سرتوڑ کوش وہ سب کچھ داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ تو وہ شرک سے پاک ہیں اور گناہوں سے بھی معصوم ہیں۔ ہر شرک تو پھر بہت بڑا، یہ تو وہ گناہ کا انتہا ہو جاتا ہے نا، گناہ چلتے چلتے وہاں پہ بس ختم۔ تو وہ تو شرک تو ہے، وہ ظلم عظیم ہے۔ اور اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ معاذ اللہ شرک میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا، بلکہ اس سے مراد یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یا اس سے مراد یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسرا غرض نہ ہو۔ انسان میں بہت سارے اغراض مقاصد ہوتے کام میں،
یہ کام بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہوتی ہے، تو نیت جب خراب ہو گئی تو وہ اچھا کام بھی ختم ہو گیا۔ تو نیتیں صاف رکھیں، روزہ ہے، تراویح ہے، سب میں اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ من صام رمضان ایمان و احتسابا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد تعمیر کرنا اور اسے صاف ستھرا رکھنا اور اس کی زینت کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو اب یہاں اس کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالو، گندگی وغیرہ، اس کی صفائی رکھو۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور اس سے کچرا وغیرہ دور کیا تو حور عین کی مہر، یہ مہر ہے اس کی، تو یعنی یہ جنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات کی نا کہ اللہ کے رضا کے لیے، ایک انسان ہے، اس کو اللہ نے موقع دیا، وہ گھر میں صفائی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اتنی برباد کہ اگر ایک شخص آتا ہے دروازے پہ کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں ارے یہ ہمارا ٹائم نہیں، ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، دینے کے زیادہ وہ لینے کے دینے پڑتے ہیں۔ وہ صفائی کیا کرا، وہ اپنا بیڑا ہی کر دیا۔ بھائی تو مسجد میں بیٹھا ہے، تو یہاں کون سی بھینسیں چرا رہا ہے؟ تو ایک شخص اگر آ گیا نماز پڑھا تو دروازہ کھول دے۔ لیکن یہ 2 نمبر وہ ہے مسجد کا خادم ہے۔ یہ مسجد میں تو اس کو موقع تو ملا لیکن مسجد کا حق ادا نہ کیا۔ یہ تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھئی آپ اس کے لیے آئیے نماز پڑھ رہے ہو، آجا، کیونکہ مسجدوں کے دروازے بند ہی نہیں کر سکتے۔ قانون تو یہ ہے نا کہ نماز کے وقت آپ دروازہ بند نہیں کر سکتے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ 2 روپے کا خادم، اس کے ماتھے پر اب یہ بچہ نماز پڑھے تو یہ دیکھ رہا ہوگا، جلدی کر جلدی کر، انا للہ و انا۔ تو ان لوگوں کو بہرحال کوئی ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یہ کھلی بات ہے۔ امام ہو، خطیب ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ اس کے پیچھے کہ بس پیسہ ملے اور کوئی کسی کو دیکھے تو جھاڑو لگا لے کہ یہ اب چندہ دے دے گا، 1-2 روپے دے دے گا کہ میں بڑا غریب ہوں، اس کو کوئی ثواب اجر نہیں ملے گا۔ بلکہ مسجدوں کو صفائی تو یہ کہ پوری دنیا سو جائے اور رات اٹھ کر مسجد میں صفائی کریں۔ واہ واہ کیا بات ہے، یہ میرے رب کا گھر ہے۔ میرے رب نے حکم دیا خلیل اللہ کو کہ میری مسجدوں کو، بیت اللہ کو صاف رکھے۔ یہ بھی تو بیت اللہ ہے نا، یا نہیں ہے؟ اضافت تشریفی ہے۔ مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ ان المساجد للہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد سے اذیت دینے والی چیز نکالی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کوئی بھی بعض لوگ مسجد میں ہوتے ہیں نا، ایسے دھاگا دیکھ لیتے ایسے اٹھا کے، یہ بڑی نیکی کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ مٹی وغیرہ دیکھ کر تو جو صاف ستھرا رکھتے وہ کہتے یار صفائی ہونی چاہیے۔ اکثر مسجد آپ نے ایسی بھی دیکھی ہے کہ اگر وہاں نماز پڑھو گے تو آدھے کپڑے تو گندے ہو جاتے ہیں، مٹی مٹی ہوتی ہے، تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بھئی صاف رکھو، انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھا کرتی تھی، مسجد میں صفائی کرتی تھی، مسجد نبوی میں، اس کا انتقال ہو گیا اور پیارے آقا دو جہان کو اسے دفن کرنے کی اطلاع نہ دی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ پھر اب پیارے آقا دو جہان نے اس عورت پر نماز پڑھائی اس کے قبر پر جا کر، اور فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا کیونکہ مسجد میں صفائی کرتی تھی۔ عورت کو مسجد میں، وہ وہاں جنت میں دیکھا، وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں سے محبت تھی۔ مسجدوں سے محبت کرنے والا جنتی ہے، یہی پتہ چلا نا۔ اب ہماری بیٹی آتی ہے، وہ پردے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جس کو موقع ملے، مرد تو ہمارے لگے رہتے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے کوئی آئے، ضروری نہیں کہ خادم ہی کرے گا،
بھئی کوئی بھی موقع ملے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، کوئی اگر گندگی کرے اس کو بولے یار یہ اللہ کا گھر ہے یار۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی نیک آدمی ہونا چاہیے۔ سورہ اور اس میں ہم نے پڑھا ان اولیاء الا المتقون، کہ مسجد کے انتظامیہ والے نیک لوگ ہوں تو مسجد کے فرائض وہ جو ہے نا صحیح سر انجام دیں گے نا۔ اب اگر ایک ایسا متولی ہوا مسجد کا انتظامیہ والا کہ وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، تو اگر وہ ایسے امام آ گیا کہ ایک نماز پڑھاتا ہے ایک میں سو رہا ہے، بولے گا ٹھیک ہے یہ میرے جیسا ہے، وہ نہیں نکالے گا بھائی۔ لیکن پکا نماز یہ کہ بھائی ایک نماز پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا، اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، داڑھی منڈے کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ خود نیک ہوگا تو ممبر و محراب کا محافظ رہے گا نا۔ اگر وہ خود حرام خور ہے تو بھئی کل مولوی حرام خور ہے، بولے ہم میں اور آپ دونوں بھائی ہیں، کوئی تو کر حرام خوری، کچھ ہم کریں گے بس ہم۔ اچھا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ امام کو بھی ساتھ حرام خوری میں لگا لے، ہوتے ہیں نا ایسے، وہ کہتے ہیں کچھ میں لوں گا کچھ تو لے گا۔ لیکن غیرت مند جہاں بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کا وعدہ کیا، ہمیں ملے گا، حرام خوری کیوں کرے۔ خاص کر پھر مسجد کے متعلق تو یہ چیزیں بڑی محتاط ہونی چاہیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ متولی بننے کے لائق وہ ہے جو دیانتدار، کام کرنے والا اور ہوشیار ہو، اس وقف کی حفاظت اور خیر خواہی کے معاملے میں کافی اطمینان ہو، فاسق نہ ہو کہ اس سے نفسانی خواہشات یا بے پرواہی یا حفاظت نہ کرنے، لہو و لعب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقف کو نقصان پہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگر وہ خود ہو نماز سے بھاگ کے جاتے تو مؤذن کو بولے گا دیکھ بس 10 منٹ کے بعد مسجد بند کر دے۔ لیکن اگر خود وہ متولی ایسے کہ مسجد میں ایک گھنٹہ بیٹھتا ہے تو نماز کا شوقین ہے کہ بھائی دوسروں کو بھی ہم نماز پڑھائیں، آج میں متولی ہوں کل کوئی دوسرا ہوگا، ایسے نہ گریفتاری گرفتاری ہوگی، تو پھر وہ بولے کہ نہیں بھائی تھوڑا ٹائم دیا کریں۔ جیسے مؤذن ہے، خادم ہے، حضور مسجد میں تھوڑا سا ٹائم دیا دے کریں۔ لیکن اگر خود ایسے ہے تو بدعقل، عاجز یا کاہل نہ ہو کہ بس دیکھتا رہے، ایسے خادم ہے کہ بس اذان ہوگی خود بھاگ گیا۔ مؤذنین کچھ خادمین ایسے ہوتے، خادم کا ہوتا ہے کہ مسجد میں پہلے آئے اور سب سے اینڈ میں جائے۔ اب ایسے خادم ہے کہ آپ نے سلام پھیرا مسجد خادم فنا ہو گیا، تو پھر وہ کیسا خادم ہے؟ خادم کا تو کام ہے نا کہ دروازے کھولے، اینڈ میں سب چلے جائیں، وہ پھر اینڈ میں جائے کہ بھائی میں نے تو اس کی ذمہ داری لی، پھر وہ ان کے ذریعے انہیں ان کی وہ خدمت بھی کی جاتی ہے۔ اچھا بدعقل، عاجز یا کاہل نہ ہو کہ اپنی حماقت، نادانی یا کام نہ کر سکنے یا محنت سے بچنے کے باعث وقف کو خراب کر دے۔ فاسق اگرچہ کیسا ہی ہوشیار، کام کرنے والا اور مالدار ہو، ہرگز متولی بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب وہ شریعت کے نافرمانی کی پرواہ نہیں رکھتا تو کسی دینی کام میں اس پر کیا اطمینان ہو سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرے تو واجب ہے کہ وقف اس کے قبضے سے نکال لیا جائے اور کسی امانت دار اور دیانتدار کو یہ چیزیں سپرد کی جائے کہ وہ اس کو جانتا ہو کہ اس کے لحاظ کرے اور اس مسجد کی حفاظت کرے۔ یقیناً مسجدوں کی تعمیر ہم نے سورہ توبہ میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور پار نمبر 10 میں آیت نمبر 18 میں کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، تو مسجد کو وہ انسان ان کا محافظ، وہ انتظامیہ والا ہو یا خادم ہو یا مؤذن ہو، کہ اس کا دل صاف ہو، کیونکہ اگر امام ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگوں کی نماز ہے، انتظامیہ والے تو ان کے ذمہ بھی بہت سارے، اور ان چیزوں میں جو ہے اللہ کے گھروں میں یہاں اتنا پیسہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یہاں پہ پیسہ نہیں ہوتا، یہاں پہ اللہ کی رضا۔ اب پیارے عقائد و جہان صحابہ کرام تھے تو سب مسجد میں لگے ہوتے تھے نا
لیکن وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ بھئی ہم پیسہ کمائیں. اس وقت ضرورت ہے کہ مسجد کے امام کو فارغ البال کر دیا جائے کہ بھئی تو مسجد کے لیے ٹائم دیا کرے, درس و تدریس, مؤذن و خادم ہو, کہ بھئی آپ زیادہ ٹائم دیا کریں تاکہ نمازیوں کے لیے مشکلات نہ ہوں. صفائی کو ٹائم دیا کر, صفائی اچھی طرح کیا کریں. پانی کا پر وہ ہوتا ہے, بجلی وغیرہ وغیرہ, ہاں بہت سارے دن بدن پہلے اتنے وہ نہیں ہوتے تھے مسجدوں میں, اب بہت زیادہ کام ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسجدوں اور جب بھی موقع ملے دوسروں کے لیے مسجدوں میں آسانی پیدا کریں. مسجد میں آئے, نویت سنت الاعتکاف, نفل پڑھیں, تلاوت کریں, ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا ذکر کریں, دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں, آوازیں بلند نہ کریں. دنیاوی بات ہے مسجد میں کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے. اللہ کریم سے دعا ہے ماہ رمضان کا پہلے عشرے کی تراویح مکمل ہو گئی, 12:30 پارے ہو گئے. کل سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کریم مولا. جیسے ہم نے یہ 12:30 پارے سنے, بقیہ پاروں کو بھی سننے اور غور سے سننے, محبتوں کے ساتھ سننے, اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش, پھر دوسری دنیا تک یا اللہ اس پیارے کلام کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.